اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر اس وقت ہمارے ساتھ، کیونکہ اپنی پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن ابھی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہو کر سری نگر واپس وارد ہوا ہے۔ سر، سب سے پہلے جو آپ کی یہ میٹنگ تھی کس سندربھ میں تھی، کن اہم مدعوں پر بات ہوئی، اور سب سے بڑی چیز لیفٹیننٹ گورنر کا کیا ریسپانس تھا؟ آج ہم ایک ہمارا وفد سینئر لیڈرز کا گورنر صاحب سے ملا اور جو موجودہ صورتحال ریاست جموں کشمیر میں ہے اس کو لے کر بات چیت ہوئی، خاص کر 22 اپریل کے بعد جو پہلگام میں واقعہ ہوا اس کو لے کر جو یہاں صورتحال ابھر گیا اور ابھر رہا ہے اس کو لے کر بات چیت ہوئی۔ جو ٹورزم کے کاروبار کو جھٹکا لگا اس کا بھی وہاں پہ ذکر ہوا، اور ان تمام مدعوں کو لے کر گورنر صاحب نے پورا ہمیں آشواسن دلایا کہ ان تمام مدعوں کی طرف دھیان دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ امن امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی واپس لائے جائے، جس کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کو رابطے میں رکھا جائے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے، چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہو چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو۔ چونکہ جہاں پہ سٹیک ہولڈرز اور ٹورزم کی بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہم نے گورنر صاحب کو کہا کہ لوگ قرضے میں ڈوب گئے ہیں، گاڑیوں کا قرضہ، مکانوں کا قرضہ، ہوٹلوں کا قرضہ اور ٹورسٹ کو ریفنڈ کرنے کا پیسہ، اس کو لے کر اکانومی بڑی بری حالت میں ہے۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور عنقریب ہی اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پہلگام کے بعد جو سچویشن سر چینج ہوئی ہے، جی اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال یہاں پہ موسم کی خرابی ہے، اس نے ہارٹیکلچر کو بھی اپنے گرفت میں لایا، اور ابھی تک کوئی ایسا گورنمنٹ کے پاس SDRF میں یا کوئی ایسا سروے نہیں ہوا جہاں سے لوگوں کو، کسان بھائیوں کو کوئی مدد مل جائے، تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کی نوٹس میں یہ لایا۔ اور یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے بارڈرس پہ لے کر، جو وہاں لوگ مارے گئے، شیلنگ ہوئی، وہاں لوگوں کی ڈیمانڈ بینکرز کی وغیرہ، وہ لے کر، اور پولیٹیکلی جو ہماری ریاست میں ایک بہت بڑی کمی ہے جو اسٹیٹ ہوڈ کی ہے، وہ بھی ہم نے ذکر کیا گورنر صاحب سے، اور انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اور میری جہاں پہ اس میں سہایتا ہوگی، کوشش ہوگی، وہ بھی ہم کر لیں گے۔ مجموعی طور گورنر صاحب کا رویہ بڑا پازیٹیو تھا، اور ہم نے پوری ایشورنس وہاں سے لے لی کہ جتنے بھی ہم نے مسائل گراؤنڈ پہ چنے ہوئے مسائل ہے وہ وہاں تک ہم نے لائے، اور خاص کر جو اس وقت تھوڑا ہمیں بجلی کا بھی بحران لگا اور نوجوانوں کی نوکریوں کا بھی، وہ بھی ہم نے گورنر صاحب تک پہنچایا، تو امید ہے اس بارے میں بھی کوئی پازیٹیو رسپانس ہوگا۔ جتنے بھی مسائل آپ نے ادارے کیا ٹائم فریم وغیرہ دیا؟ نہیں، گورنر صاحب نے کہا کہ عنقریب ہی کہا ہم اس پر بہت زور شور سے چل رہے ہیں، جہاں پہ امن امان کی بحالی کا معاملہ ہے وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینے کا بھی معاملہ ہوگا۔ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے کی بات ہوئی، اور امید ہے کہ بہت جلدی ہو جائے گا، جیسا کہ گورنر صاحب نے کہا۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو آؤٹ آف دی اسٹیٹ ہیں، جموں کشمیر سے باہر، کیا اس تعلق سے بھی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ 22 رن کے بعد سچویشن بالکل، چونکہ ہوم منسٹر صاحب آئے تھے جموں، اور گورنر صاحب وہاں ان سے ملے تھے، اور سننے میں آئے کہ پرائم منسٹر صاحب جموں کشمیر آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ مدعے جو ہماری سرکار کے ہاتھ سے باہر ہیں، جو دلی کی سرکار کو کرنے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کے لیے گورنر صاحب ہی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ سر، جن مسائل کو آپ نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ابھارا، اب یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہے، تو کیا چیف منسٹر کے ساتھ بھی آپ کی کسی اسی طرح کی میٹنگ کی سوچ؟ آج ہم نے وہ مسائل ابھارے تھے جہاں گورنر صاحب کی ہمیں لگتا تھا ان کی ڈومین ہے، لیکن اگر ہمیں کبھی یہ بھی لگا کہ کہیں پر اور کمی نظر آئی جو ریاستی سرکار سے اٹھانے کی ضرورت ہو، عمر عبداللہ صاحب سے اٹھانے کی ضرورت ہو، تو وہ بھی ہم تیار ہیں، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ سر، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لوکل گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، اب وہ ان وعدوں پہ کھرا اتر رہی ہے؟ نہیں، وہ تو تیار ہیں، وہ جتنی بھی ان کی کمٹمنٹس تھی الیکشن میں وہ نہیں ہو رہی ہیں پوری، وہ اب اس آڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہے۔ ان کو پہلے بھی پتہ تھا کہ UT میں پاورز نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اندازہ ہے جتنا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، پاور کو سٹریم لائن کرنا، پاور ٹیرف کو سٹریم لائن کرنا، راشن اور گیس کا وافر مقدار میں رکھنا، بچوں کو ملازمت دلانا، مجھے لگتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لوگ جو ہیں، ان کے جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اقتدار میں ہے اس وقت، وہ عام لوگوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے ہیں ان کو تکلیف دینے میں لگے ہیں، تبدیلیوں میں لگے ہیں، ان کی ٹرانسفرز کروانے میں، ان کی پروموشنز رکانے میں۔ مجھے لگتا ہے ایک ایکلپس سرکار چل رہی ہے، جس کے لیے میں عمر عبداللہ سے آپ کے مادھیم سے گزارش کروں گا ان کو دیکھنا چاہیے
اور تمام لوگوں کو جن کا جمہوری حق ہے ووٹ ڈالنے کا، کس پارٹی کو ڈالا کس کو نہیں ڈالا، مجھے لگتا ہے اس میں وہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ 22 اپریل کے بعد جو جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا وتیرہ تبدیل ہوا اور ہسٹری میں پہلی مرتبہ کیبنٹ میٹنگز ہوئیں اور وہ بھی آؤٹ آف دی سیکریٹریٹس، کیا اسے نہیں، مجھے لگتا ہے وہ میں پازیٹیو ہی بات سمجھتا ہوں۔ اگر کیبنٹ میٹنگ کسی جگہ پہ ہو جائے یا ایکسٹینڈڈ میٹنگ، یہ پہلے شیخ صاحب کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں فیصلے اناؤنس کرنے کے بعد امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سیاست کی نظر ہو جائے، آپ نے لوگوں کو خوش کیا پھر وہ عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہوگا۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ تھے اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر صاحب۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے میں زبیر قریشی۔